قرآن کی گہرائیوں میں ہمارے سفر میں خوش آمدید، کیونکہ ہم قدیم علم کی سب سے دلکش مخلوقات میں سے ایک کے آس پاس کے اسرار سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہائیڈرا ثقافتوں اور وقتوں میں ہائیڈرا نے اپنے متعدد سروں اور تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ دلچسپ اور خوفزدہ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس پراسرار مخلوق کے ارد گرد کے افسانوں اور افسانوں کی بھرپور ٹیپسٹری کا مطالعہ کریں گے، اس کی ابتدا، علامت، ثقافتی اثرات اور یہاں تک کہ سائنسی بصیرت کی بھی تلاش کریں گے۔ ہائیڈرا کی کہانی کی تہوں کو کھولنے اور اس کے اندر چھپی سچائیوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ افسانوی پس منظر: یونانی اساطیر میں ہائیڈرا ایک شیطانی سانپ کی طرح کی مخلوق تھی جس کے متعدد سر تھے، جنہیں سب سے زیادہ مشہور طور پر 9 سروں کے طور پر دکھایا گیا ہے، حالانکہ مختلف حالتیں موجود ہیں۔ یہ ارگولڈ میں قدیم شہر لرنا کے قریب دلدل میں رہتا تھا۔ ہائیڈرا ٹافن اور ایکیڈنا کی اولاد میں سے ایک تھا، جس نے اسے دیگر بدنام زمانہ مخلوقات جیسے چمیرا اور سیربیرس کا بھائی بنا دیا۔ لیجنڈ کے مطابق ہائیڈرا کی کھو ایک غدار دلدل تھی اور اس کی سانس اتنی زہریلی تھی کہ یہ دور سے مار سکتا تھا۔ جس چیز نے ہائیڈرا کو خاص طور پر مضبوط بنایا وہ اس کی سروں کو دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت تھی۔ ہر کٹے ہوئے سر کے لیے اس کی جگہ 2 اور بڑھیں گے، جس سے روایتی ذرائع سے شکست دینا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ ہائیڈرا نے ہیراکلس، رومن افسانوں میں ہرکیولس کے افسانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہیراکلس کے 12 مزدوروں میں سے ایک اپنے خاندان کو پاگلپن میں مارنے کے کفارہ کے طور پر ہائیڈرا کو قتل کرنا تھا۔ اپنے بھتیجے کی مدد سے ہیراکلیس نے ہائیڈرا کا مقابلہ کیا۔ جنگ کے دوران جب بھی ہیراکلس نے ہائیڈرا کے سروں میں سے ایک کو کاٹ دیا، اس کی جگہ 2 اور بڑھیں گے۔ اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے ہیراکلس نے اپنے رتھ کی مدد کی، جس نے ہیراکلس کے سر کٹنے کے بعد ہر ایک کی گردن کو داغ دیا، جس سے تخلیق نو کو روکا گیا۔ یہ افسانوی کہانی بہادری، استقامت اور برائی پر اچھائی کی فتح کے موضوعات کو بیان کرتی ہے۔ ہائیڈرا کی دوبارہ تخلیق کرنے کی صلاحیت ان چیلنجوں اور رکاوٹوں کی علامت ہے جن کا سامنا افراد کو اپنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔ ہر کٹا ہوا سر ایک نئے مسئلے یا مصیبت کی نمائندگی کرتا ہے جو پرانے لوگوں پر قابو پانے کے باوجود پیدا ہوتا ہے۔ ہائیڈرا، یونانی افسانوں کی ایک مخلوق، اکثر ایک سانپ کی طرح ایک سے زیادہ سروں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، عام طور پر تعداد میں 9۔ اس کا جسم نازک اور فرتیلا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے دلدلی رہائش گاہ میں آسانی کے ساتھ تشریف لے جا سکتا ہے۔ ہر سر کو تیز دانتوں سے مزین کیا گیا ہے، جس سے اس کی خطرناک شکل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہائیڈرا کی سب سے بدنام خصلتوں میں سے ایک اس کی سروں کو دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ جب ایک سر کٹ جاتا ہے تو اس کی جگہ 2 اور بڑھتے ہیں، جو اسے جنگ میں سامنا کرنے کے لیے ایک مضبوط حریف بنا دیتے ہیں۔ افسانہ کے کچھ ورژن میں ہائیڈرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زہریلی سانس اور زہریلا خون رکھتا ہے، جس سے اس سے مہم جوئی کرنے والوں کے لیے خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ دلدلی علاقوں میں اپنا کھو بناتا ہے، جہاں اس کی موجودگی ان لوگوں میں خوف پیدا کرتی ہے جو قریب جانے کی ہمت کرتے ہیں۔ یہ جسمانی خصوصیات قدیم لوک داستانوں میں ایک افسانوی اور خوفناک مخلوق کے طور پر ہائیڈرا کی حیثیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہائیڈرا انسانی فطرت میں چیلنجوں اور مشکلات، لچک اور دوہری کی نمائندگی کے طور پر علامتی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے متعدد سر اور تخلیق نو کی صلاحیتیں رکاوٹوں پر قابو پانے کی پیچیدگیوں کو مجسم کرتی ہیں۔ ثقافت میں ہائیڈرا کا اثر ادب، آرٹ، فلم، ٹیلی ویژن، ویڈیو گیمز اور پاپ کلچر کے حوالوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک افسانوی مخلوق کے طور پر اس کی مشہور حیثیت میڈیا اور فنکارانہ اظہار کی مختلف شکلوں میں اس کی پائیدار موجودگی کو یقینی بناتی ہے۔ یقیناً ہائیڈرا کی تخلیق نو کی صلاحیتیں، جیسا کہ افسانوں میں دکھایا گیا ہے، کچھ حقیقی زندگی کے جانداروں میں متوازی ہیں جو قابل ذکر تخلیقی صلاحیتوں کی نمائش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سٹار فش کی کچھ انواع کھوئے ہوئے اعضا کو دوبارہ پیدا کر سکتی ہیں، جبکہ فلیٹ کیڑے کی کچھ قسمیں ٹکڑوں سے پورے جسم کو دوبارہ پیدا کر سکتی ہیں۔ قدرتی دنیا کی یہ مثالیں حیاتیاتی عمل کے بارے میں بصیرت پیش کرتی ہیں جو تخلیق نو کے تحت ہیں، جیسے کہ سٹیم سیل کی تفریق اور بافتوں کی دوبارہ تشکیل۔ مزید برآں،
اساطیر میں ہائیڈرا کی تصویر کشی ارتقائی حیاتیات اور ثقافتی ارتقاء میں تصورات کو تلاش کرنے کے لیے ایک دلچسپ راستہ فراہم کرتی ہے۔ اس بات کا جائزہ لینے سے کہ بعض خصائص جیسے کہ ایک سے زیادہ سرا تخلیقی صلاحیتیں ہائیڈرا جیسی افسانوی مخلوقات سے کیوں منسوب ہیں، ہم پوری تاریخ میں انسانی ادراک اور کہانی سنانے کے طریقوں کے بارے میں بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ بین الضابطہ نقطہ نظر ہمیں افسانوں اور سائنس کے درمیان فرق کو ختم کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس سے حیاتیاتی مظاہر اور ثقافتی بیانیہ دونوں کے بارے میں ہماری سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔